السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ گھٹنے میں درد کی وجہ سے رکوع، سجود اور تشہد میں انہیں بہت دقت اور تکلیف ہوتی۔ اس کے بعد پوچھا کہ کیا اسلام میں گھٹنوں کے درد کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیے، اسلام میں گھٹنوں کے درد کا، پیٹ کے درد کا، آنکھ کے درد کا علاج کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اگرچہ میڈیکل سائنس قرآن و سنت کا موضوع ہے اور کہیں کہیں ضمناً اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، مگر یہ کوئی میڈیکل کی کتاب نہیں ہے۔ البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلام نے میڈیکل سائنس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٍ، ہر مرض کی دوا ہے، اور اللہ نے جیسے مرض کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے اس کی دوائیں بھی پیدا کر دیں۔ اب یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ تحقیق و جستجو اور ریسرچ کے ذریعے ان دواؤں پر قدرت حاصل کرے اور انہیں انسانوں کے لیے کارآمد بنائے، اور انسان ہزاروں سال سے یہ کام کر رہا ہے، اور طرح طرح کی دوائیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، اور بہت سارے امراض میں وہ کارگر بھی ہوتی ہیں۔ تو اس مسئلے میں آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر یا کسی اچھے حکیم حاذق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس فن کے ماہر سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے درد میں کافی افاقہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو وہ درد پوری طور پر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک گھریلو نسخہ جو عام طور سے شمالی ہند میں، خصوصاً یو پی میں گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اس سے جوڑوں کے درد میں بہت راحت اور آرام ملتا ہے، اور کبھی کبھی جوڑوں کا درد ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس میں ضرر نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں یہ چیز فائدہ نہ بھی کرے تو نقصان تو بالکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیزیں آپ کے جسم کو بہت کچھ دے دیں گی، جس سے آپ کے صحت تندرستی پر کافی اثر پڑے گا۔ آپ کو پہلی چیز لینی ہے مکھانا۔ کسی بھی پنساری یا ڈرائی فروٹ کی دکان پر جا کر آپ تال مکھانا، اسے مکھانا بھی کہتے ہیں، اس کا ایک پیکٹ لے لیجئے۔ مکھانے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قدرتی طور پر کیلشیم، میگنیشیم، زنک، کاپر اور اس کے علاوہ بہت ساری معدنیات رکھی ہیں۔ اس کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اس سے جو ہے جسم کی جھری دور ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، اور بالوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دوسری چیز آپ کو جو لینی ہے وہ خشخش۔ ہمارے جنوبی ہند میں خشخش کہتے ہیں، شمالی ہند میں پوست دانہ، کہیں کہیں پوستا کہتے ہیں، انگلش میں اسے پاپی سیڈ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کیلشیم اور اومیگا 3 اور اس کے علاوہ بہت سارے منرلز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو گھی لینا ہے اور تھوڑا سا گڑ لینا ہے۔ ایک چھوٹا چمچہ گھی کسی کڑائی میں ڈال کر اس میں 2 ٹیبل اسپون آپ خشخش ڈال کر ہلکی آنچ پر بھون لیں۔ دیکھیں آنچ تیز نہ ہو ورنہ خشخش جل جائے گا، کیونکہ یہ بہت باریک باریک ہوتا ہے۔ تو ہلکا سا بھون لیں تاکہ اس میں کچے پن کی جو مہک ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اسے الگ نکال کر رکھ لیں۔ اب دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک بڑے گلاس میں گائے کا دودھ لیں۔ گائے کا دودھ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے دودھ کی تعریف فرمائی ہے۔ تو گائے کے دودھ میں جو اثر ہے وہ بھینس کے دودھ میں نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ گائے کا دودھ ہو۔ اگر گائے کا دودھ دستیاب نہ ہو تو آپ بھینس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ایک بڑے گلاس کے اندر یہ بھنے ہوئے خشخش 2 اسپون ڈال دیں، اور 15 سے 20 دانے مکھانے کے ڈال دیں۔ اور اگر آپ کو اس میں کچھ ٹیسٹ چاہیے، ذائقہ چاہیے، تو تھوڑا سا گڑ بھی اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے ہلکی آنچ پر 5 منٹ پکائیے۔ جب وہ اچھی طرح سے پک جائے تو اسے چولہے سے اتار لیجئے، اور اتار کر اسے ٹھنڈا ہونے دیجئے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے رات میں آپ سوتے وقت روزانہ 1 گلاس پی لیجئے۔ آپ پی کر دیکھیے انشاءاللہ تعالی 15 سے 20 دن کے اندر آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہونے لگے گا، اور یقیناً جب آپ اسے 1.5 مہینے 2 مہینے کھائیں گے پیئیں گے تو بہت حد تک آپ کو آپ کی بیماری میں آرام مل جائے گا۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے اور بہت ہی مجرب ہے، اور یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ولو بالفرض اگر وہ گھٹنوں کے درد میں فائدہ نہ بھی کرے
تو خشخش اور مکھانا یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے جسم کو طاقتور بنائیں گی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے آپ ایک بار تجربہ کر لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ المستعان اس چیز سے آپ کو شفائے کاملہ بھی مل سکتی ہے۔ اللہ پر اعتماد بھروسہ کرتے ہوئے شروع کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی اور جسمانی شفا عطا کرے، اور ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔